الحمد لله المصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ کی توفیق سے آج مختصر سے وقت میں ایک ایسی بات کے متعلق موضوع کے متعلق گفتگو کرنا مقصود ہے کہ اگر میں آپ اسے اچھی طرح سمجھ لیں، جان لیں، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جائے. بات یہ ہے کہ میں اور آپ ہر روز اس جنگ میں مبتلا ہیں، اس آفت کا سامنا کرتے ہیں کہ کسے خوش کریں. بڑا ہے، اس سے اوپر بڑا ہے، اس سے اوپر بڑا ہے، کبھی برادری کے نام پر، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی کاروبار کے نام پر، کبھی بچوں کے میکے سسرال کے نام پر. غرض یہ کہ ایک عجیب چکی ہے جس میں بہت سے لوگ ہر روز پیسے جاتے ہیں، اور خوش بھی ہر ایک کو اس کی طبیعت کے مطابق کرنا پڑتا ہے. پھلوں کا سیزن ہے، جسے خوش کرنا ہے اسے مالٹے کنو پسند ہیں تو وہ پیٹیاں ڈھوئی جا رہی ہیں. گرمیوں میں آموں کا سیزن ہے تو وہ دیے جا رہے ہیں. کسی کو کپڑے پسند ہیں تو بڑے بڑے برانڈڈ سوٹ جو ہیں وہ قرض اٹھا کر ہی کیوں نہ ہو وہ گفٹ کیے جا رہے ہیں. کسی کو کھانوں کا کھابوں کا شوق ہے تو اپنی چمڑی ادھیڑ کر بھی اسے کھابے اور کھانے کھلائے جا رہے ہیں. غرض یہ کہ معاشرہ ایک عجیب پاگل پن میں مبتلا ہے. ہمارے رب نے ہمیں آج سے 1400 برس سے پہلے سے زیادہ کہ جب سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس وقت سے ہمیں ایسا پیغام دیا کہ ان تمام بکھیڑوں سے، ان تمام گھر دھندوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ایک رب کو راضی کر لو، ایک رب کی خوشنودی حاصل کر لو، وہ خود ہی تمام مخلوق کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا کر دے گا. لیکن یہ چیز مجھے آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. در در پہ ذلیل ہوتے ہیں، قدم قدم پہ ٹھوکریں کھاتے ہیں، جگہ جگہ ذلت و رسوائی مقدر بنتی ہے، لیکن اللہ سے لو نہیں لگاتے کہ اس سے لو لگانا ہمارے نزدیک ایسا ہے جیسے روح قبض ہو جائے گی. چند لمحات میں اللہ کی توفیق سے مستند ثابت شدہ اتھینٹک بات، اللہ کا شکر ہے ہم کچی پکی بات ویسے بھی کرنے سے انسانی حد تک دور رہتے ہیں، اور آگے بھی اللہ تعالی مدد فرمائے اور دور رکھے. بات یہ بیان کرنی مقصود ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا کام ہیں، کیا اعمال ہیں کہ ہم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لیں تو ان دنیا والوں سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ دنیا میں کاروبار چھوڑ دیں، نوکری چھوڑ دیں، لین دین معاملات چھوڑ دیں، بد تہذیبی کرے، ہر ایک کو گالیاں دھکے دیں. اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں. مقصد یہ کہ تمام معاملات کو جاری رکھیں لیکن جھکیں،
खुश करें, रजा हासिल करने की कोशिश करें, तो उस रब की जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, और वो अकेला ही मुस्तहिक है इस बात का कि उसे खुश किया जाए। बाकी कोई होता है खुश, ठीक है, ना हो तो हमारी बला से। जब वो हमारे सर की मामूली सी दर्द दूर करने पर कादिर नहीं, तो हम भला उसे खुश करने के लिए क्यों मरते रहें? जब दर्द उस रब ने दूर करनी है, जब रिज्क उसने देना है, जब शिफा उसने देनी, औलाद उसने देनी, तो फिर हम लोगों के पीछे क्यों मरते रहें? चंद एक नुकात अल्लाह की तौफीक से मैं आप हजरात के लिए जमा करके लाया हूं, इस उम्मीद के साथ कि इन बातों का सबसे पहले मेरे अपने दिलो दिमाग पर असर हो, ताकि ये चीजें मेरी जिंदगी में आ जाएं, और फिर आप तमाम हजरात भी इसे कानों के पर्दों के साथ साथ दिलों की खिड़कियों को खोलकर सुने कि शायद अल्लाह के फजल करम से ये बात किसी की जिंदगी में आ जाए, अपने पर वो लागू कर ले, तो गोया उसे जहानों की नेमत मिल जाए। और जिस बंदे को ये नेमत मिल गई कि वो सिर्फ रब को राजी करे, किसी और की तरफ न देखे, उसकी जिंदगी भी क्या लुत्फ की, मजे की, सुरूर की जिंदगी है। पहला नुक्ता हमारी बात का, अल्लाह की रजा के हुसूल के लिए जो पहला हमारा करने का काम है वो अकीदे से मुताल्लिक है। बहुत से लोगों के नजदीक अकीदा कोई माने ही नहीं रखता। वो कहते हैं सब जिंदगी जो है माया है, पैसा है। अकीदा ज़मीर ये क्या चीज है? ये तो जब चाहो गिरवी रख दो, जब चाहो बेच दो, बस ये कि बंदा नफे में रहना चाहिए। अक्सरियत, अल्लाह माफ करे, इसी बुराई का शिकार है। इमाम मुस्लिम ने हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह हमारा पहला नुक्ता अकीदे के मुताल्लिक, ईमान के मुताल्लिक, इन्नल्लाह यरज़ा लकुम सलासन, फरमाया अल्लाह ताला 3 बातों से खुश होता है, 3 बातें तुम लोगों के लिए पसंद करता है। यानी क्या मतलब कि ये 3 बातें करोगे तो रब की खुशनुदी हासिल होगी। अन तअबुदूहु व ला तुशरिकू बिही शैअन, कि सिर्फ उसकी इबादत करो और उसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराओ। बज़ाहिर बड़ी बेहतरीन और सादा सी बात है, और सब कहते हैं कि हम उस रब की इबादत करते हैं, किसी को शरीक नहीं ठहराते। लेकिन क्या हकीकत में हम ऐसे हैं? तवक्कुल कितना है हमारा हमारे रब पर? जरा सी हरज मरज हो जाए, तवक्कुल हमारा चिकना चूर हो जाता है। अल्लाह पर हमारा यकीन, एतमाद, आस, उम्मीद कितनी है? जरा किसी की गलत बात सुनते हैं, दिल हार कर बैठ जाते हैं कि अब तो हमारा बचेगा ही कुछ नहीं। ये हमारी तौहीद है, ये हमारा तवक्कुल और ये यकीन है। और शिरक इतना कि अल्लाह की पनाह। एक तो ये गली गली मरकज भी खुले हुए हैं शिरक के, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम उस शिरक की बात कर रहे हैं जो दिलों के अंदर मौजूद है। किस तरह? रोजी रोटी देने वाला रब है, लेकिन साथ साथ जो कारोबारी हमारा लेन देन वाला है, उससे भी हम समझते हैं कि यह भी रोजी देता है। डॉक्टर के पास जाए, बहुत से बेवकूफ इसके हाथ में शिफा है,
भला उसके हाथ में कोई सोना चांदी लगा हुआ जो शिफा है? कहो अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से अल्लाह ने इसके यहां शिफा रखी है, ये कहो। उसके हाथ में क्या शिफा है? कितने ऐसे नहीं होते कि लोग कहते हैं शिफा वाला डॉक्टर है, उसके हाथ में शिफा है, कितने मरीज उसी के हाथों मरते हैं। तो कहां गई शिफा? उस रब की जब तक मर्जी होगी शिफा मिलेगी उसके हाथ से, और जब मर्जी नहीं होगी सारी दुनिया के डॉक्टर दवाइयां इकट्ठी हो जाए, बीमार होने से बचा कोई नहीं सकता है। वअन तअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। दूसरी अकीदे के मुतल्लिक अल्लाह को खुश करने वाली बात यह कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लें और आपस में तफरकाबाजी न करें। और तफरकाबाजी तो इतनी है कि अल्लाह माफ करे, मिंबर और मेहराब जो है वह तफरकाबाजी के लिए इस्तेमाल होते हैं। बजाय ये कि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पहुंचाया जाए, अल्लाह रसूल की बात सुनाई जाए, हर कोई अपनी अपनी बोली बोल रहा है। मेरे फुला ने ये कहा, फुला ने वो कहा, तो तफरीकाबाजी नहीं होगी, कत्ल गारत नहीं होगी, तो क्या होगा? ये अल्लाह के घर किस लिए है? ये मिंबर और मेहराब किस लिए है? कि सिर्फ इन पर अल्लाह का जिक्र हो और अल्लाह के हबीब करीम हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र हो। लेकिन हमारे यहां अजब, मसाजिद उनकी पेशानियों पर अपनी अपनी निस्बतें लिखी हुई हैं कि ये फुला की और फुला की। व अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें अल्लाह की हैं, और लक़ब वो रखना है जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमारे लिए पसंद किया है। और तीसरी बात, इमाम अहमद की मुस्नद की रिवायत में अल्लाह को खुश करने वाली बात अकीदे में, व अन तनाफ़हु मन वल्लाहु अमरकुम। फरमाया तीसरी बात यह कि जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारा हाकिम बनाया, निगरान बनाया, जिनके तुम्हें सपुर्द किया गया है, उन्हें अच्छे तरीके से नसीहत करो। हंगामे, मुजाहरे, एहतजाज, रैलियां, ये आम हालात में, मिजाज नहीं है मुसलमान मुआशरे का, आम हालात में तो कितने हैं जो चुपके से नसीहत करते हैं। और इससे सिर्फ वो बड़े हाकिम मुराद नहीं, हर कोई जिसके नीचे कुछ लोग हैं, चाहे वो घर का सरबरा है, चाहे वो इदारे का सरबरा है, चाहे वो फैक्ट्री का जो कोई भी बड़ा है, अगर उसे नसीहत की जरूरत है तो उसे अच्छे तरीके से नसीहत करो। ये अल्लाह को खुश कर देने वाली बात है। तो ये तीन बातें हैं अकीदे के मुतल्लिक। हमारा पहला नुक्ता अकीदे के मुतल्लिक, हाजिर मिल जा रहे जल्दी। पहला नुक्ता हमारा अकीदे के मुतल्लिक, उसमें हमने अल्लाह को खुश करने वाली तीन बातें सुनी। दूसरा हमारा नुक्ता अमली इबादात, आमाल में जो आमाल की इबादात है उसमें हम अपने रब को कैसे राजी कर सकते हैं। नंबर एक, ये दूसरे नुक्ते की पहली बात, जुबान से मौला हकीमो खबीर का जिक्र करना, उन्हें याद करना, ये अल्लाह को बहुत ज्यादा खुश कर देने वाली बात है। कितने हम में से जिक्र करते हैं? हम तो नमाजों के बाद मस्जिद में नहीं बैठ सकते, इधर सलाम फिरती है, उधर जिक्र की बजाय मोबाइल निकाल कर देखने लगते हैं। जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ते उनकी तो बात ही नहीं कर रहे। इधर सलाम फिरती नहीं पूरी, कुछ मोबाइल देखने लगते हैं, कुछ उठकर बाहर भाग जाते हैं। जिक्र करने वाले कितने हैं? और बड़ी बदकिस्मती कि बाद ऐसे भी बदनसीब हैं कि मस्जिदें जो अल्लाह के जिक्र करने की जगह है, वहां बैठकर सियासत करते रहते हैं।
فتنے بازی، شرانگیزی، مسجد کے خلاف، مسجد کے لوگوں کے خلاف، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، بجائے یہ کہ رکوع و سجود ہو، دعائیں ہو، ذکر اذکار ہو، یہاں یہ فتنہ انگیزیاں ہو رہی ہیں۔ امام ابن ماجہ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا انبئکم بخیر اعمالکم وارضاها عند ملیککم وارفعها في درجاتكم وخير لكم من ان تنفقوا الذهب والفضة وخير لكم من ان تلقوا عدوكم فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم۔ 5 باتیں کہیں، اور اگر آج ہم اس مجلس سے صرف یہی سبق سیکھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے دنیا آخرت کی نجاح و فلاح کے لیے انشاءاللہ بہت کافی ہے۔ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو کیا ہے تمہارے اعمال میں سے بہترین، اللہ کو سب سے زیادہ خوش کرنے والی، درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی، سونے چاندی کے خرچ کرنے سے زیادہ بہتر، اور جہاد ہو تو دشمن کی گردنیں تم کاٹو وہ تمہاری کاٹے، اس سے بھی زیادہ بہتر۔ کوئی کسر چھوڑی ہے؟ 5 باتیں، اور 5 باتیں بھی سپرلیٹو ڈگری کی۔ صحابہ نے کہا بتائیے ضرور یہ کون سی چیز ہے جو ان تمام چیزوں سے زیادہ اعلی افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر۔ کتنے ہم میں سے کرتے ہیں؟ جہاد سے بھی افضل، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی افضل، درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والی، اللہ کو سب سے زیادہ راضی کرنے والی اور سب سے بہترین عمل۔ حدیث پاک کے الفاظ، میری طرف سے نہیں کوئی چیز، حدیث پاک کے الفاظ۔ تو عملی عبادات میں ایک یہ چیز اللہ کا ذکر، اور ذکر کی بے شمار مسنون قسمیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں۔ یہ دیسی بدیسی جو ہمارے ہاں رائج ہیں، ان کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں۔ دوسرا عمل عملی عبادات میں روزے رکھنا۔ ایک تو رمضان کے روزے فرض ہیں ہی، اس کے علاوہ نفلی روزے رکھنا، اور یہ جو آج کل کے ایام ہیں یہ سردیوں کے، یہ جنتی لوگوں کے لیے باغ و بہار ہوتے ہیں۔ دن چھوٹے ہیں، راتیں لمبی ہیں، دنوں کو روزے رکھتے ہیں، راتوں کو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، نیند بھی پوری ہوتی ہے اور تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ امام احمد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب میں عربی نص نہیں پڑھتا، وقت تھوڑا ہے تاکہ زیادہ بات کر سکے، فرمایا جو روزے دار کے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ کو مسک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے اس روزے دار بندے نے اپنی شہوت چھوڑی، اپنا کھانا پینا چھوڑا میری رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو یہ سن لے کہ اس نے میرے لیے روزہ رکھا اور میں ہی اس کا اجر دے سکتا ہوں، کوئی دوسرا اس کے دینے پر نہ قادر ہے اور نہ کسی دوسرے کے وہم و گمان میں آ سکتا ہے۔ تو عملی عبادات میں یہ دوسری چیز، ذکر کے بعد روزے رکھنا، رمضان کے روزے بھی اور اس کے علاوہ نفلی روزے بھی۔ تیسرا ہمارا نقطہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، پہلا عقیدے کے متعلق ہوا، دوسرا عملی عبادات کے متعلق، اور تیسرا جو دل کی عبادات ہے، جو دل کے اعمال ہیں، ان میں بظاہر تو کوئی حرکت نہیں، لیکن وہ بھی بعض ایسے احادیث میں وارد ہوئے ہیں
کہ اللہ تعالی کی رضا کے حصول کے لیے انتہائی مفید، کارگر اور انتہائی اعلی درجے کے اعمال ہیں۔ امام مسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرضى عن العبد ان یأکل الاکلة فیحمده علیها او یشرب شربة فیحمده علیها۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہو جاتا ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ۔ یہ نہیں کہا کہ بندہ اپنے رب پر خوش ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا مقام ہے کہ بندہ راضی ہو جائے رب کی رضا پر، لیکن سب سے بڑا مقام یہ کہ اللہ کہے میں بندے پر خوش ہو گیا۔ اس سے آگے کا مقام کیا ہے؟ فرمایا بندہ، اللہ بندے پر راضی ہوتا ہے جب وہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، جب کوئی چیز پیتا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ دل کی بات ہے۔ بعض بے وقوف جو کھاتے پیتے، جو نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں، اسے اپنی قوت بازو، اپنی عقل کل کا نتیجہ سمجھتے ہیں، اور بعض ایسے بھی بے وقوف دیکھے گئے ہیں کہ انہیں اللہ کے نام سے معاذ اللہ بڑی چڑ ہے۔ معاذ اللہ، جب کوئی کہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ، یہ کیا بار بار ذکر کرتے ہیں؟ ہم ایسے یہاں بیٹھے ہیں، ہم نے 20 سال محنت کی ہے، ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، ہم نے اتنا پڑھا ہے، یہ ڈگری حاصل کی ہے، تو یہ اللہ کا فضل، اللہ کا احسان درمیان میں کہاں سے آ گیا؟ ایسے ایسے بدقسمت بھی ہے۔ تو دیکھو کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دل کی بات کہ لقمہ ایک ملے یا بندہ سیر حاصل ہو کے کھائے، شکر مالک کا ادا کرے کہ اس نے دیا ہے۔ اگر ایک لقمہ بھی کھایا ہے تو ان لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بہتر ہے جنہیں ایک لقمہ بھی میسر نہیں۔ اگر ایک گھونٹ پیا ہے تو ان لاکھوں کروڑوں انسانوں سے بہتر ہے جنہیں پینے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بولیے بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ تو جو شکر کرے تو اللہ نے اسے اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ اور اسی طرح وہ قصہ آپ سب نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سن رکھا ہوگا کہ جب ان کے لخت جگر حضرت ابراہیم کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن زبان صرف وہی بول رہی جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور آپ نے زبان مبارک سے اس کا اظہار بھی کیا ابراہیم تیرے فراق پر، تیری جدائی پر غمزدہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی کہیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے ایمان کی کہ بندے کا ایمان جو ہے دو مواقع پر پرکھا جاتا ہے، ایک خوشی کا موقع اور ایک غم کا موقع، اور ہم میں سے اکثر کی بدقسمتی کہ اکثر ان دونوں مواقع پر پاؤں پھسل جاتا ہے۔ چوتھا نقطہ اور ہماری گفتگو کا آخری، عقیدے کے متعلق بات سنی، اعمال کے متعلق بات سنی، دل کے متعلق بات سنی۔ چوتھا نقطہ، معاملات میں لین دین میں، کاروبار میں کس طرح ہم اللہ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے مسلمان بھائی سے میٹھا بولنا، اسے مسکرا کر دیکھنا، یہ بہت بڑی نعمت، اور احادیث میں کہیں اسے صدقہ کہا گیا ہے، کہیں اسے مومن کی شان کہا گیا ہے۔ غرض یہ کہ انتہائی پسندیدہ بات،
لیکن یہاں جو بات کہنی مقصود ہے معاملات میں چوتھے نمبر پر، کہ معاملات میں ہمارے سب سے زیادہ بہتر سلوک کے مستحق کون لوگ ہیں؟ بولیے کون ہو سکتے ہیں؟ والدین۔ اور اللہ معاف کرے کہ فتنوں سے بھرے ہوئے اس زمانے میں اس پرچے میں بھی اکثر فیل ہے۔ بہت سے بدبخت ایسے ہیں اپنی مصروفیات کے دوران ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ رکاوٹ بنیں گے۔ بہت سے بدبخت ایسے ہیں ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ بہت سے بدنصیب ایسے ہیں ماں باپ کو دقیانوسی پرانا خیال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے آگے ہے اس جدید دور میں۔ غرض جتنا کسی کا ضرب ہے، جتنا کوئی جاہل یا بے علم یا دین سے دور ہے، اور بعض اللہ معاف کرے دین والے بھی، وہ بھی اسی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جتنا کسی کے بخت کا ستارہ پھوٹا ہوا ہے اتنا ہی وہ ماں باپ کے ساتھ بے ادب اور گستاخ ہے۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث سنتے ہیں کہ ہماری آنکھیں کھل جائیں، اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں احساس ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ کتنی بڑی ان پر اللہ کی نعمت نوازش ہے، اور جنت کا دروازہ کھلا ہے کہ ان کی خدمت کر کے اسے حاصل کر لیں۔ اور اگر ماں باپ نہیں ہیں تو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ کیے گئے اپنے اعمال پر اللہ کے روبرو توبہ بھی کریں، اور ان کے لیے بہت سا توبہ و استغفار بھی اللہ کے روبرو کریں، تاکہ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ تلافی ہو سکے۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد۔ بڑے سادہ الفاظ ہیں، سے دو ٹوک۔ فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی خوشنودی باپ کی خوشنودی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور یہاں یہ بات کہنے کی دہرانے کی کوئی ضرورت رہی کہ باپ کی خوشنودی اس وقت تک اللہ کی خوشنودی ہے جب تک باپ اللہ رسول کے احکامات کے خلاف بات نہ کرے۔ جب اللہ رسول کے خلاف بات کرے پھر تو اس کی نہیں ماننی۔ لیکن دنیاوی معاملات میں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگرچہ وہ شرک کی بھی دعوت دیں ماں باپ تو ان کی وہ بات تو نہیں ماننی، لیکن دنیاوی معاملات میں ان سے بہترین سلوک کرنا ہے۔ تو معاملات میں باپ کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی، اور باپ کی ناراضگی خفگی اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ۔ تو اب وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بال میرے آپ کے ہم سب کے کوٹ میں ہے کہ ہم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ چاہتے ہیں تو آئیے ان احادیث مبارکہ پر عمل کریں۔ اور ابھی بہت سی چیزیں جو وقت کی قلت کے پیش نظر ہم یہاں بیان نہیں کر سکے، سن نہیں سکے، لیکن جو سنی ہے ہمارا رب اپنے فضل و کرم سے ہمیں انہی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا آج کا یہاں آنا، بیٹھنا، اکٹھا ہونا، بات کا کرنا سننا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ قابل قبول فرمائے تو ہمارے لیے، ہمارے فائدے کے لیے یہی بہت کافی ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ جو باتیں ہم نے سنی ہیں عقیدے کے متعلق، اعمال کے متعلق، دل کی باتوں کے متعلق اور معاملات کے متعلق، یہ چاروں باتیں ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دیتی ہیں کہ ہم آئیں، آگے بڑھیں، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کریں
اور ہمارا رب اتنا مہربان کہ ہم اگر اس کی طرف چل کر جائیں گے تو ہمارا رب ہماری طرف دوڑ کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بیماریوں پریشانیوں کو دور فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، جن آفات میں، بیماریوں میں، مشکلات میں ہم پھنسے ہیں اسے ہمیں مکمل طور پر نجات عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔